رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. ہمارے دین نے، ہماری اس شریعت نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے ہو یا ہمارے اخلاق و کردار سے ہو یا ہماری سیاست سے ہو یا ہماری معیشت سے ہو یا ہماری معاشرت سے ہو. الغرض زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے اس دین نے، ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اس کے تعلق سے کچھ رہنما اصول بھی بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کرنا، جن کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں میری جو گفتگو ہوگی وہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے. عقائد کے بعد وہ ہے عبادات کا پہلو. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد جس ہستی کو ہم نے اپنا معبود برحق مانا ہے، جس کو ہم نے اپنا معبود الہ مانا ہے، برحق الہ مانا ہے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی توحید کے، اس کی ربوبیت کے اظہار کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے جو چیز سب سے پہلے ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہے صلاۃ ادا کرنے کی ذمہ داری. توحید کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہم پر عائد ہوتی ہے وہ صلاۃ ادا کرنے کی ذمہ داری ہے. سامعین اکرام، جس کو ہم نے اپنا معبود برحق مانا ہے، آخر کیسے پتہ لگے گا کہ اگر واقعی ہم نے اس کو اپنا معبود برحق مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ اس کی علامت اور اس کی پہچان کیا ہے اگر مانا ہے ہم نے؟ اگر ہم نے اس کو اپنا معبود برحق مانا ہے تو اس کی علامت اور اس کی پہچان یہی صلاۃ ہے، اس کی نشانی یہی صلاۃ ہے. اگر ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہم صلاۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں. تو صلاۃ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور صلاۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے، سرسری طور سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے.
سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر 24 گھنٹے میں 5 دفعہ 5 صلاتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلا شہادت، دوسرا جو رکن ہے وہ نماز کا ہے، اسی طرح سے تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج اور پھر چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ لیکن توحید کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز، سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم، بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مگر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ ہم صلاۃ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، لیکن سب سے پہلی عبادت جو ہم پر اس نے فرض کی ہے وہ یہی صلاۃ ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ صلاۃ عماد الدین ہے یا عمود الدین ہے۔ صلاۃ دین کا وہ ستون ہے، دین کا وہ پلر ہے جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کے بغیر ہمارے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی عبادت، جس عبادت کو اللہ رب العالمین نے اولیت دی ہے، جس کو فوقیت دی ہے، جس کو سب سے پہلے فرض کیا ہے، وہ یہی صلاۃ ادا کرنے کی عبادت ہے، وہ یہی صلاۃ کی عبادت ہے۔ اور اسی اولیت کی بنیاد پر اور سب سے پہلے فرض ہونے کی بنیاد پر، اسی کے اولیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن ہم سب حاضر ہوں گے، اور سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کے بارے میں بات پرس ہوگی وہ یہی صلاۃ ہے۔ سامعین اکرام، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر ہماری صلاۃ درست ہے تو ہمارے بقیہ اعمال کے درست ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہماری صلاۃ درست نہیں، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اگر ہم اس کی پابندی نہیں کرتے تو یہ بقیہ اعمال کے درست ہونے کی امید کم ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، بہت ساری عبادتیں فرض کی گئی ہیں، لیکن جتنی بھی عبادتیں فرض کی گئی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے فرض کی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا جاتا کہ یہ عبادت فرض ہے۔ لیکن صلاۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت کے لیے، جس کو فرض کرنے کے لیے، جس کو لازم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی وسیلے کا اختیار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، سدرۃ المنتہا پر بلایا جہاں جبریل امین بھی نہیں جا سکتے تھے، وہاں پر بلانے کے بعد براہ راست گفتگو کی، اور 5 وقت کی نمازیں جو پہلے 50 وقت کی تھیں، 5 وقت مقرر کر کے ہمارے لیے اس کو لازم کر دیا۔ سامعین کرام، دنیا میں ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی ہیں، لیکن صلاۃ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر فرض کی ہے اس عبادت کو ہمارے اوپر۔ اور یہی وہ عبادت ہے مکہ کے اندر عقائد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایت دی ہیں، لیکن عقائد کے ساتھ ساتھ جو عبادتیں مکہ میں سب سے پہلے فرض ہوئی ہے وہ یہی عبادت ہے، وہ یہی صلاۃ کی عبادت ہے، یہی نماز ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر سب سے پہلے فرض کی۔ اور اس کی بقیہ احکام کی فرضیت کہاں ہوئی؟ اس کی بقیہ احکام جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں وہ مدینہ میں فرض کیے ہیں۔ امین کرام، نماز کی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں وہی حیثیت ہے جیسا کہ ایک انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ کیا سر کے بغیر ہمارا وجود ممکن ہے؟ ہمارے وجود کو تسلیم کیا جا سکتا ہے بنا سر کے؟ اگر ہمارا سر نہیں ہے تو کیا ہمیں دنیا میں موجود تسلیم کیا جائے گا؟ ہمیں اکرام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے صلاۃ ضروری ہے، اگر صلاۃ ہے تو آپ زندہ ہیں، اگر صلاۃ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں، اگرچہ آپ چل رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اگر صلاۃ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، تفصیل سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین، جس کے ذریعے یہ پہچان ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو صلاۃ ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو صلاۃ نہیں ادا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ ہمارے دین اور مذہب کی جو چیزیں قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے صلاۃ کو کیا اہمیت دی ہے، صلاۃ کا قرآن سے کیا تعلق ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں اور اچھی طریقے سے ان آیات کو تلاش کریں جن میں اللہ رب العالمین نے اس فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس فریضے کا تذکرہ کیا ہے۔ صلاۃ یا صلاۃ سے بننے والے جو الفاظ ہیں، صراحت کے ساتھ قرآن میں 99 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان 99 مقامات میں سے 85 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ لفظ صلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن کریم کی دوسری سورت اس کے شروع میں ہی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور ان صفات میں سے ایک صفات اس حیثیت سے اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ بندہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے، جو صلاۃ قائم کرتا ہے۔ امین اکرام، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے اس نماز میں۔ اور اسی طرح اور آگے چلتے ہیں، اور آگے ہم جانتے ہیں 85 مقامات میں تو صرف صلاۃ کا ذکر ہے، اور 14 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے فعل کو ذکر کیا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی۔ اس میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان و یقین نہیں رکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ شخص اس شخص نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور نہ آپ کے اوپر جو نازل کی یہ تھی کتاب یعنی قرآن اس کی تصدیق کی، اور آگے فرمایا ولا صلی، اور نہ اس نے نماز ادا کی۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لفظ صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقریباً 8 ایسے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ صلاۃ کے علاوہ 8 ایسے الفاظ قرآن میں موجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جس کے ذریعے سے صلاۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ انہیں میں سے ایک لفظ ہے ذکر۔ لفظ ذکر کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک لفظ، دوسرا لفظ رکوع، لفظ رکوع کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لفظ سجود کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لفظ قرآن کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لفظ ایمان کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لفظ قنوت کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور لفظ حسنات کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر ہم ان سب کو ایک ملا لیتے ہیں، 100 اور 8 یہ ملا لیتے ہیں تو 108 ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں کل سورتوں کی تعداد 114 ہے، یعنی تقریباً ہر سورت میں اللہ رب العالمین نے اس فریضے کا ذکر فرمایا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے اس فریضے کو اتنا کثرت سے ذکر کرنے کی؟ اللہ رب العالمین نے آخر اپنی کتاب میں اس فریضے کو اتنی کثرت سے کیوں ذکر کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ سامعین اکرام، وجہ صرف یہی ہے کہ یہ عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔
اس لیے اس کا ذکر بہت کثرت سے فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، بہت زیادہ ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب امت اپنے قانون، اپنے دستور یعنی قرآن مجید کو پڑھے اور اس کی نگاہ اس سے گزرے، ان احکامات سے، اس کی فضیلت سے ہو کر گزرے، تو وہ اس پر غور کرے، اس کو جانے، اس کی ضرورت کو سمجھے، اس کو پہچانے۔ اس امت کے لیے بہت سارے اس امت کی توجہ دلانے کے لیے کثرت سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہیں جن کے تحت اللہ رب العالمین نے اس صلاۃ کو کثرت سے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صلاۃ کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، صلاۃ اور قرآن کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا ذکر کرنے کے لیے اپنی کتاب میں لفظ قرآن کا ہی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ کہ آپ نماز قائم کریں، لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر، یعنی سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک آپ نماز قائم کریں۔ سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کی تاریکی تک بیچ میں جو وقفہ ہے، جو فاصلہ ہے، اس میں آپ نماز قائم کریں۔ اس جملے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جملے میں 4 نمازوں کی فرضیت کا بیان کیا ہے۔ زوال کے بعد جو نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ظہر کا وقت ہے، پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہے، پھر مغرب، پھر عشاء۔ ان 4 نمازوں کی فرضیت اللہ رب العالمین نے اس جملے میں کر دی ہے، اور ایک نماز بچ جاتی ہے، نماز فجر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کو قائم کرو۔ تو کیا ہے یہ قرآن فجر؟ قرآن کے فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے فجر سے، فجر کے قرآن سے یعنی قرآن الفجر سے مراد ہے کہ آپ فجر کی نماز کو قائم کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کی فرضیت کے لیے لفظ قرآن کا ہی استعمال فرمایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے لفظ قرآن کا اور صلاۃ کا آپس میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرضیت کے لیے، نماز کی فرضیت کے لیے لفظ قرآن کا ہی استعمال فرما دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ اور کتنا اچھا اور کتنا گہرا تعلق ہے اسلام صلاۃ کا قرآن سے۔ آئیے اب اور آگے چلتے ہیں۔ اب ہم قرآن کا تعلق جانتے ہیں صلاۃ سے، صلاۃ کا تعلق تو قرآن سے جان لیا، اب قرآن کا صلاۃ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا کہ صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلاۃ دین کا وہ ستون ہے جس کے بغیر، جس پر دین کی پوری عمارت قائم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی قرأت کرنا صلاۃ کا وہ رکن ہے جس کے بغیر آپ کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ خاص کر کے قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اگر آپ اپنی نمازوں میں اس کو نہیں پڑھتے ہیں، خواہ کوئی سی بھی نماز ہو، آپ فرض نماز پڑھیں، آپ سنت پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، آپ کوئی سی نماز پڑھیں، اگر آپ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی کوئی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو یہ اور اس کے بعد صلاۃ میں صلاۃ میں قرآن کی تلاوت، یہ ایک رکن کی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ نماز میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو گویا آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ اب ہم صلاۃ کے لفظ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلاۃ کے لفظ کا معنی اور مفہوم آخر ہے کیا؟
اہل لغت لکھتے ہیں کہ صلاۃ یہ صلوات کا مفرد ہے جس کی جمع صلاۃ آتی ہے اور اس کا فعل صلی یصلی آتا ہے۔ عربی زبان سے واقفیت ہے جن کو وہ سمجھتے ہوں گے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کم از کم آپ لفظ صلاۃ کے معنی کو جانیں۔ آپ دن بھر کہتے ہیں ہم صلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ کم سے کم یہ تو جانیں کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے، عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے، اور ہماری دین میں، ہماری شریعت میں صلاۃ کہتے کس کو ہیں، صلاۃ کا کیا معنی ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ صلاۃ کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے الدعا یا الدعاء بالخیر، بھلائی کی، اچھائی کی دعا کرنا۔ اور اسی معنی میں اللہ رب العالمین نے لفظ صلاۃ کا استعمال اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے لفظ صلاۃ کا دعا کے معنی میں لفظ صلاۃ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کے مال سے واجبی زکوٰۃ کو وصول کریں، لوگوں کے مال میں جو واجبی زکوٰۃ ہے اس کو لیں، اور اس کا مقصد کیا ہے لینے کا، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ ہوگا، ان کے مال کا تزکیہ ہوگا، ان کا مال پاک صاف ہوگا، ان کے اخلاق و کردار پاک صاف ہوں گے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری اخلاقی برائیاں موجود ہیں جن کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے تو ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تزکیہم بہا، اس سے لوگوں کا تزکیہ ہوگا، لوگ پاک صاف ہوں گے۔ زکوٰۃ کو چھوڑیے، بہت سے ایسے ہیں جو اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں کی ضرورت پر خرچ نہیں کرتے، کروڑوں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں چھوڑ کے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، مال سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں خرچ کرنا ہو، نام دکھانے کے لیے خرچ کرنا ہو تو بہت کچھ، کافی کچھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دین کے لیے خرچ کرنا ہو تو اس سے خرچ نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وصلی علیہم، اور جن سے آپ زکوٰۃ وصول کریں، جن سے آپ زکوٰۃ لیں، ان کے حق میں آپ دعا کیجئے۔ وصلی علیہم، اللہ تعالیٰ نے یہاں وصلی کہہ کے دعا کا معنی لیا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، یعنی جو آپ کو زکوٰۃ دے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی پابندی بھی کرتے تھے، آپ ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب ان صلاتک سکن لہم، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً آپ کا دعا کرنا ان لوگوں کے لیے باعث سکون ہے، ان لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، سکون قلب کا ذریعہ ہے آپ کا دعا کرنا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور اسی ضمن میں، اسی قبیل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا دعی احدکم فلیجب، جب تم میں سے کسی شخص کو دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی دعوت لے کر آئے، آپ کو کوئی دعوت دے تو آپ اس دعوت کو قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جہاں آپ دعوت میں جا رہے ہیں وہاں کوئی شرعی رکاوٹ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہاں کوئی شرعی رکاوٹ موجود ہے تو وہاں جانے کے آپ پابند نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اور آپ روزے سے ہیں، نفلی روزہ ہے آپ کا، رمضان کا روزہ نہیں ہے، دوسرے روزے آپ نے رکھیں، یا بہرحال مان لیجیے کہ رمضان کا ہی روزہ آپ نے رکھا ہے اور آپ کے پاس دعوت آ جائے تو بھی آپ کو دعوت میں شریک ہونا چاہیے۔ کیسے شریک ہوں گے؟ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن فَلْيُصَلِّ، جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہے ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے آپ دعا کریں، فَلْيُصَلِّ، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے صلاۃ کہہ کر، لفظ صلاۃ کہہ کر دعا مراد لیا ہے۔ تو یہی دعا کا، صلاۃ کا یہی معنی ہے دعا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ
کا مفہوم لغت میں دعا کا ہے، اور اس کا نام دعا اس لیے رکھا گیا کہ یہ ساری کی ساری عبادتیں، یہ تمام کی تمام عبادت، پوری کی پوری عبادت دعاؤں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام صلاۃ رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی جب آپ وضو کرتے ہیں تب بھی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من المتطہرین والی، یہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی دعا ہے۔ ایک بات سامعین کرام جان لیجئے کہ دعا کی علماء نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک دعائے ذکر جس میں یہ سب اللہ اکبر جیسے دعا پہلے پڑھتے ہیں وہ دعائے ذکر میں آتا ہے، اور ایک دوسری ہے دعائے طلب اور دعائے مسئلہ، یعنی جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کچھ مانگتا ہے اس کو دعائے طلب بولتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آپ سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ دعائے طلب میں آتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، اگر امام نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے دعا ہی نہیں کی۔ ہمارا مسئلہ اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ نماز یہ ہم بالکل سرے سے ناواقف ہیں اس سے۔ اگر ہم جانتے ہوتے تو ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ شروع سے لے کر تمام کی تمام عبادات، سارے کی ساری عبادت یہ دعا پر ہی تو مشتمل ہے۔ اس جانب بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ اس وقت تم کو پتہ نہیں رہتا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، یہ اس وقت تم کو اندازہ نہیں رہتا تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرما دیا ہے، تاکہ کیونکہ آپ جان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا جان رہے ہیں۔ لیکن ہم تو فی الحال بہرحال ہوش میں ہیں، عقل بھی ہے، بات بھی سمجھتے ہیں، دنیاوی معاملات بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں نماز میں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا، وجہ اور سبب یہ ہے کہ تم جان نہیں پاؤ گے۔ جب نشے کی حالت میں نہیں ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم نماز میں جانیں گے نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس وقت تک ہمارا دل نماز میں نہیں لگے گا۔ سامعین کرام، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تمام حقوق کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔